ماہر قانون عارف چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلاء کی بڑی تعداد آج یہاں پر موجود ہے، اور ان کا بھی یہی مطالبہ ہے جو عوام کا مطالبہ ہے، جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، اس کے بغیر ملک میں جو استحکام ہے وہ نہیں آ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف وکلاء جو اکیلے نہیں بلکہ پورے پاکستان کو، ساری عوام کو کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس انداز میں عدلیہ کو ڈیوائیڈ کر کے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ادارہ بالکل بے بس ہو جائے، اور یعنی جو حکمران ہے وہ مطلق العنان حکمران کے طور پر اس پاکستان کے اندر حکومت کرتے رہے بغیر کسی مینڈیٹ کے، کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں آئین جو ہے وہ بس کیجویلٹی ہے، اور اس میں بڑا کام، بڑا کردار وکلاء کا ہے، خاص طور پہ کیونکہ وکلاء جو ہے وہ ان کا تو پیشہ ہی بنیادی طور پر قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے ہے۔ اگر قانون اور آئین کی حکمرانی نہ ہو تو پھر چھ معنی دارت کے وکالت کیا ہے؟ وکالت تو یہی ہے نا کہ آپ جا کے بتائیں گے کہ جی قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ اور یہاں جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری ایک یلغار ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 97 میں بھی ایسا کیا، اور اب میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا جسٹیفیکیشن ان کے پاس کیا ہے؟ یہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دی جائے، اپیل کا رائٹ دے دیا جائے، کس بات کے لیے؟ کون سا ایسا ایشو ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوتی ہے الیکشن کروانے کی حکومت کی، تو آ کے کہتے ہیں عدالت میں کہ جی ہمارے لیے پرابلم ہے کہ یہ ہم الیکشن اکٹھے کروانا چاہتے ہیں، چلو ایک مہینہ یا چند دن جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیے جائے۔ کوئی ایسی تجویز آتی تو پھر اس سے ان کی نیت ظاہر ہوتی کہ یہ تو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں پاکستان کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نیت تو اس سارے عمل میں واپس جانا ہے، ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس میں وکلاء قابل تحسین ہے۔ وکلاء وہی ہے جنہوں نے ماضی میں بھی وکلاء تحریک چلا کے آئین کی بحالی کے لیے جب چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، وکلاء کامیاب ہوئے تھے۔ آج بھی وکلاء کی اس جدوجہد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں سیدھی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین ہے یہ سارے وکلاء جو میدان عمل میں موجود ہیں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس۔ کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔